آج کل حکومت لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے نت نئے تجربات کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ ہفتے ایک اعلان کیا گیا کہ پاکستان افغانستان سے سستا کوئلہ درآمد کر کے اپنے پاور پلانٹس چلائے گا، جس سے پاکستان کو سالانہ 2 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی بچت ہوگی، یعنی 450 ارب روپے کی حکومت کو بچت ہوگی، اور عوام کے جو بجلی کے بل ہیں اس میں تقریباً 20% تک ریلیف پاس آن کیا جا سکے گا۔ آج کی ہماری ویڈیو اس پابلٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آیا ایسا ممکن ہے، کن صورتوں پر ممکن ہے، اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ صوبے کے اندر بجلی کے ماہانہ 100 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں ان کا بل نہیں آیا کرے گا، اور ان کا بل حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ میرے نزدیک یہ پاسبل نہیں، اور بہت سارے نیوٹرل ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ IMF پنجاب حکومت کو یہ کرنے نہیں دے گا۔ یہ صرف ایک سٹنٹ ہے 17 جولائی کے ضمنی الیکشن جیتنے کے لیے۔ آج اس خبر پر بھی نظر ڈالیں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ پوری قوم لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیل رہی ہے، اور اس کی واحد وجہ امپورٹڈ فیول پہ چلنے والے پاور پلانٹس ہیں۔ امپورٹڈ فیول اس قدر مہنگا ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی بجلی بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اور حکومت کے پاس اس مہنگی بجلی کا خریدار کوئی نہیں ہے۔ دوسرا، اس مہنگی بجلی کے لیے فیول خریدنے کے پیسے بھی حکومت کے پاس نہیں ہیں۔ اور کیسی بات ہے کہ یہ تمام امپورٹڈ فیول کے پاور پلانٹس اسی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومتوں نے اپنے ادوار میں لگائے، جو ان کے آج سر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا ایک حل ڈھونڈا گیا کہ پاکستان میں جو 3 بڑے کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں، جس میں ایک ساہیوال ہے، دوسرا ہب ہے، اور تیسرا پورٹ قاسم پہ ہے، تقریباً 4000 میگا واٹ کیپیسٹی ہے، تو ان کو بجائے امپورٹڈ کوئلے سے چلانے کے ہم افغانستان سے کوئلہ منگوا کر چلا لیں۔ اب پاکستان میں دنیا کے 5ویں بڑے کوئلے کے ذخائر تو ہیں، لیکن یہ پاور پلانٹس ان ذخائر کے مطابق نہیں بنے۔ جو کوئلے کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، پاکستان میں پایا جانے والا کوئلہ جو ہے وہ درمیانے درجے کا ہے۔ یہ پاور پلانٹ جو بنے ہیں یہ اس سے بہتر درجے کے کوئلے کے لیے بنے ہیں۔ تو ہمارے پاس چونکہ اس کوئلے کے اتنے وافر ذخائر نہیں، تو ہمیں اس کے لیے افغانستان سے کوئلہ درآمد کرنا پڑے گا، جو کہ پاکستانی کوئلے سے نسبتاً بہتر کوالٹی کا ہے۔ ہاں، پاکستان میں 2 پاور پلانٹ ایسے ہیں جو تھر کے کوئلے کے مطابق لگائے گئے۔ ایک تو مکمل ہے جو تھر کے مقام پر ہے اینگرو کا، اور دوسرا لکی کول کا۔ یہ چھوٹے پاور پلانٹ ہے 660 میگا واٹ کے، لیکن یہ جو 3 بڑے پاور پلانٹ 1320 میگا واٹ کے ہیں، تقریباً 4000 میگا واٹ، وہ امپورٹڈ کوئلے کے مطابق بنے، جو ہم فی الحال جنوبی افریقہ سے پرچیز کرتے ہیں یا انڈونیشیا سے۔ اب اس امپورٹڈ کوئلے کی انٹرنیشنل پرائس بڑھ کر $450 فی ٹن ہو گئی ہے۔ اب ہم نے اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈا کہ افغانستان میں ہمارے ہمسائے میں یہی کوئلہ تقریباً $90 فی ٹن کا ہے، اور ہمیں روپوں میں ادائیگی کی صورت میں یہ کوئلہ مل سکتا ہے۔ پہلے پاکستان میں روزانہ 3000 ٹن کوئلہ لایا جا رہا ہے مختلف سیمنٹ پلانٹس کے لیے، فرٹیلائزر پلانٹس کے لیے۔ تو جیسے ہی حکومت نے یہ اعلان کیا، دوسری طرف طالبان نے اپنے کوئلے کے اوپر 20% ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو اس کوئلے کی قیمت $90 فی ٹن تھی، اب وہ بڑھ کر $200 ہو گئی ہے۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ پھر بھی یہ کوئلہ اتنا مہنگا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں روپوں میں ادائیگی کرنی ہے۔ حکومت پاکستان کے پاس روپوں کی شارٹیج نہیں ہے، ڈالرز کی شارٹیج ہے۔ تو پھر بھی یہ کوئلہ $200 بمقابلہ انٹرنیشنل پرائس $450، 40% میں کاسٹ پڑتی ہے اس کے مقابلے میں، تو ایک اچھا سبسٹیوٹ ہو سکتا ہے۔ پھر حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد 2 پاور پلانٹس جو ہیں کوئلے پہ چلنے والے، ان کو افغان کوئلے پہ شفٹ کرنے کا پلان کیا ہے۔ ایک تو ساہیوال کا ہے 1320 میگا واٹ، اور دوسرا ہے ہب کول پاور پلانٹ، وہ بھی 1320 میگا واٹ کا ہے۔ تو یہ کل ملا کر 2640 میگا واٹ کے پاور پلانٹ جو ہیں یہ اس کوئلے پر چلیں گے۔ اس سلسلے میں NLC جو پاکستان کی لاجسٹک کی بہت بڑی کمپنی ہے، اس نے 300 ٹرکس جو ہیں وہ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس اویلیبل ہیں، جو کہ روزانہ مختلف کانوں سے افغانستان سے کوئلہ لا کر پاکستان مہیا کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ پاکستان نے کوئلے کی امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ بھی معاف کر دی ہے تاکہ اس کوئلے کی جو کاسٹنگ ہے وہ کم ہو سکے. پھر 2 نئی جو بارڈر پوسٹ ہیں، یہ 2 نئے جو بارڈر کے راستے ہیں وہ اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں. ایک تو غلام خان کا اور دوسرا خرلاچی. ان دونوں جگہوں سے یہ کوئلہ جو ہے 24/7 مہیا کیا جائے گا، اور اس سے امید یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ مہنگا کوئلہ ہونے کی وجہ سے جنریشن نہیں ہو رہی، یعنی کہ ہمارے جو کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں اپنی کیپیسٹی کا صرف 25% پہ چل رہے ہیں، ان کو ہم فل کیپیسٹی پہ چلا پائیں گے. اور اس کے ساتھ جو ملک میں مجموعی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں تقریباً 30 سے 40% تک کمی لائی جا سکے گی. تو ہم دعا گو ہیں کہ اقدام کامیاب ہو اور پاکستان کو یہ ریلیف کسی نہ کسی صورت ملے، کیونکہ عوام اس وقت بہت تکلیف میں ہے. اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف. تو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے اعلان کیا ہے کہ حکومت پنجاب پورے صوبے میں ایسے تمام گھروں کو مفت بجلی فراہم کرے گی جن کی ماہانہ بجلی کی کھپت 100 یونٹ سے کم ہو. کہنے کو تو بڑا اچھا اقدام ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہم IMF پروگرام میں ہیں، اور IMF ہمیں کسی قسم کی سبسڈی، ریلیف یا عیاشی کی اجازت نہیں دے رہا. تو اگر ہم دیکھیں کہ صوبے میں ایسے کتنے گھرانے ہیں، تو 8,76,000 ایسے گھرانے ہیں جن کا ماہانہ بجلی کا بل 100 یونٹ سے کم آتا ہے. تو اگر ان کو ہم نے سالانہ سبسڈی دینی ہے تو سالانہ 100 ارب روپیہ سبسڈی دینی ہوگی. اب گزشتہ دنوں پنجاب حکومت کا جو بجٹ پاس ہوا ہے اس میں یہ 100 ارب روپیہ مختص ہی نہیں کیا گیا. کیسی بات ہے، ایک چیز اپنے مختص نہیں کی تو آپ اتنی بڑی سبسڈی کیسے دے سکتے ہیں؟ اور دوسری بات، پرائم منسٹر عمران خان نے جو 5 روپے فی یونٹ سبسڈی کا اعلان مارچ کے مہینے میں کیا تھا، جسے موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد ختم کر دیا اور یہ کہا کہ پاکستان اس نقصان کو بیئر نہیں کر سکتا. تو اگر 5 روپے کا نقصان حکومت پاکستان بیئر نہیں کر سکتی تو اس 24-25 روپے فی یونٹ کا نقصان کس طرح حکومت پنجاب بیئر کر سکتی ہے؟ ماہرین جو نیوٹرل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. چند کے ٹویٹس میں آپ کو اسکرین پہ شیئر بھی کر رہا ہوں. یہ وہ ایکسپرٹس ہیں جن کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں، جو پیور اکانومسٹ ہے. تو یہ کیا ہے، 17 جولائی کو پنجاب کے اندر بہت اہم مارکہ ہونے جا رہا ہے. 20 حلقوں کے اندر الیکشن ہے، بہت تگڑا مقابلہ ہے، PTI ورسز PDM. تو اس کو جیتنے کا بھی ایکسٹینٹ ہو سکتا ہے. جس طرح 2013 کے الیکشن میں نون لیگ نے لیپ ٹاپ بانٹے اور یوتھ کے اندر ایک موٹیویشن چینج ہوئی کہ نہیں، نون لیگ بھی یوتھ کا اتنا سوچتی ہے جتنا PTI سوچ رہی ہے. تو یہ ان کا خیال ہے کہ اب یہ 8,76,000 گھرانوں کے اندر جو 6-6, 7-7 ووٹ ہے ہر گھر کا، تقریباً 50 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہوں گے. تو کل کو یہ لوگ ہمیں ووٹ بھی کریں گے. لیکن جو ملک کے حالات ہیں، معاشی بھی سیاسی بھی، اس سے ممکن نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ PTI اس قدم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی کہ یہ الیکشن جیتنے کے لیے ایک سٹینڈ کھلا کے ہے. ویسے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے اندر اس وقت 400 ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ گیس کی شارٹیج ہے. اگر ہمارے پاس انڈسٹری کو دینے کے لیے گیس نہیں تو بجلی ہم کس سے بنائیں گے؟ اور اگر ہر ٹیکسٹائل مل میں صرف ہم لوگ 1,000 ملازمین کو بھی ایکسپیکٹ کریں تو 4 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکا ہے صرف گزشتہ 2 مہینوں میں. یہ میں کم از کم کر رہا ہوں. ایسی فیکٹریاں بھی جہاں پر 4-4, 5-5 ہزار مزدور ڈیلی اجرت پہ کام کرتا تھا. تو دیکھیے، ایک طرف حکومت جو ہے انڈسٹریز کو گیس اور بجلی مہیا نہیں کر پا رہی، دوسری طرف ان کے اوپر 10% سپر ٹیکس لگا دیا ہے. وہ ٹیکس انڈسٹریز پہ نہیں لگا، اس صنعت کار پہ لگا ہے جس نے اس ٹیکس کی جو لاگت ہے وہ پروڈکٹ کے اوپر لگانی ہے، اور الٹیمیٹلی میں نے اور آپ نے جب وہ چیز خریدنی ہے تو ہمیں اس ٹیکس کو ادا کرنا پڑے گا. ہاں، حکومت نے اپنے ووٹرز جو ہیں، جن میں بڑے بڑے ڈیلرز ہیں، ہول سیلرز ہیں، ان پہ ٹیکس نہیں لگایا. حالانکہ ملک میں ایسے لوگوں کی تعداد 4,30,00,000 سے زیادہ ہے جو بہت اچھی آمدن کماتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے ہیں. تو ان پہ ٹیکس لگانے کی بجائے صنعت کاروں پہ ٹیکس لگایا ہے، وہ میں نے اور آپ نے ادا کرنا ہے. تو مجھے تو یہ اسکیم صرف الیکشن جیتنے کا بہانہ لگتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی رائے دوسری ہو، لیکن آپ پورا ملک
ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ نہیں چلا سکتے۔ ایسے حالات میں جب آپ کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہ ہوں تو یہ 100 یونٹ والی عیاشی وہ ملک کریں جنہوں نے اپنے ملک میں انڈیا کی طرح سستے پاور پلانٹس لگائے ہوں، لوکل کوئلے پہ، ہوا پہ، سورج پہ چلنے والے۔ ہم نے اس دور میں کمیشنیں لے کر امپورٹڈ گیس، امپورٹڈ کوئلے، امپورٹڈ تیل پر پاور پلانٹ لگائے، تو اب ہم اس طرح کی لگژری افورڈ ہی نہیں کرتے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے آپ کی بہت ساری کوئریز کا ہم جواب دینے کے قابل ہوئے ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔